السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ مجاہد۔ شب برات کے حوالے سے صرف آپ سے 2 یا 3 گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کے متعلق شیعہ کا یہ عقیدہ، ان کی کتاب کشف الاسرار اور حق الیقین، کشف الاسرار خمینی کی اور حق الیقین باقر مجلسی کی، ان میں لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات امام مہدی آئیں گے اور وہ آ کے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نعوذ باللہ قبروں سے نکالیں گے، نکال کے ان کے کوڑے ماریں گے اور انہیں سولی پہ چڑھائیں گے، اور وہ لوگ امام مہدی کے اسی دن کے انتظار میں جشن مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کی خوشی ہے یار؟ پہلے مجھے یہ بتائیے آپ، ہم کس چیز، ہمارے بچے ایسے کس چیز پر پروموٹ کرتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں نا، جا کے کراچی میں، ہمارے یہاں چنیوٹ میں لوگ اس رات کو، یہی لوگ خواتین مرد اکٹھے ہوتے ہیں، ہو کے چٹھی لکھتی ہیں، خط لکھتی ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں امام غائب کو کہ واپس آ جاؤ، ہمارا پتہ نہیں کیا بن گیا، بڑے مظلوم ہیں ہم لوگ، واپس آ جاؤ۔ نعوذ باللہ، اپنا عقیدہ پروموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ یہ رات مناتے ہیں۔ ہم کس لیے مناتے ہیں؟ اپنے بچوں کو روکیں پیارے بھائیوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ ساری باتیں ایک سائے پہ رکھ دیں، چھوڑ دیں اس بات کو، یا جانی نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا آتش بازی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جل جائے، اس کا اللہ نہ کرے منہ جل جائے، اس کا آتش بازی کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے، یہ اس کا کم نقصان ہے اس چیز سے کہ وہ ایک ایسے باطل عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جس سے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اسے پتہ نہیں میں کر کے آ رہا ہوں، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کم از کم اپنے بچوں کو روکیے، خدا کا واسطہ ہے۔ دوسری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اگر یہ آپ 15 شعبان شب برات کی رات، اس کا رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں کوئی وجود نہیں تھا، تابعین کے دور میں کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ پوچھیں اپنے حضرت صاحب سے کہ جو ہم نے لائٹنگ کی ہے، جو ہم کھلا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو محفلیں سجا رہے ہیں، جو قبرستانوں میں جا رہے ہیں، قبریں صاف کر رہے ہیں، ان پہ پھول بچھا رہے ہیں، ہماری بیوہ خواتین تیار ہو کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کے شوہر کی روح نے آ جانا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جی ہمارے گھروں میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کی روحیں واپس آئیں گی، یا جو ہم آتش بازی کر رہے ہیں، یا جتنے بھی اس طرح ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے باطل معاملات ہیں، کیا اس کا اسلام میں کوئی وجود ہے؟ کیا رسول اللہ کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز کبھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا قرآن میں یہ چیز موجود ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے؟ نہیں ہے یار۔ پھر آپ یہ کام کیوں کرتے ہو یار؟ پوچھیں سے علامہ صاحب سے، کیوں بددیانتیاں کرتے ہو اللہ کے دین کے معاملے میں؟ کیوں لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ بتائیں ان کو، یہ لوگ شیعہ کا یہ دن ایجاد کرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن امام غائب ان کا واپس آئے گا اور آ کے وہ یہ کام کرے گا۔ اللہ سے ڈریں یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر آتش بازی اس سے بھی کی جائے نا کوئی بات نہیں، اگر ان کی مشابہت نہیں بھی کرتے شیعہ کی، ان کے عقیدے کو پروموٹ نہیں بھی کرتے، تو پھر سوچے تو یہ آتش بازی کیا مسلمانوں کو زیب دیتی ہے؟ مجوسی کرتے ہیں یہ آتش بازی، اور یہ آتش بازی ہندو اپنی دیوالی پہ کرتے ہیں۔ ہمیں کس نے یار یہ شعور دے دیا کہ ہم آتش بازی کر سکتے ہیں؟ کہاں یہ چیزیں؟ دین میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی دین میں نہیں ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنا، اس کو یہ بات کی رات کہنا، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا، سب خرافات ہے۔ روزہ رکھنا سب خرافات ہے، اس لیے بچے سے۔ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔